بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار پھر میرے ساتھ سینئر صحافی احتشام بشیر صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ احتشام، بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ وہ جو شروع میں محاذہ رائی کی کیفیت تھی خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت کے مابین، علی امین خان گنڈاپور کی ملاقاتیں، پھر انتہائی اہم اجلاس میں ان کی شرکت، اور پھر ان کا تھوڑا سا نرم پڑ جانا، ان کے لب و لہجے میں آپ نے ایک محسوس کیا ہوگا کہ تبدیلی آئی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات مزید بہتر ہوں گے یا مزید بہتر نہیں ہوں گے اور معاملات خراب ہو جائیں گے؟ کیونکہ ایک بڑا معاملہ جو ہے وہ چیف سیکریٹری کی تقرری کا بھی ہے۔ جی بہت شکریہ فدا علی صاحب۔ بالکل آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ ایک محاذہ کی کیفیت تھی فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت کے درمیان، لیکن جب آخری ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم کے ساتھ چیف منسٹر علی امین گنڈاپور کی، وہ جو سرمایہ کاری کے حوالے سے جو کانفرنس ہوئی تھی، تو اس کے بعد کچھ لہو و لہجہ چیف منسٹر صاحب کا تھا، وہ تھوڑا بہتر نظر آ رہا ہے۔ ان 3-4 دنوں میں کوئی ایسا بیان سامنے نہیں ہے جس سے ہم کہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبے کے درمیان جو ہے وہ محاذہ رائی کی کیفیت ابھی جاری ہے۔ آج جیسے کہ کل ایک اجلاس چیف منسٹر صاحب نے کیا ہے علی امین گنڈاپور نے، تو اس میں یہ کہا ہے کہ صوبے کے لیے ہم پشاور میں ایک میٹرو ٹرین چلا رہے ہیں، ٹرین سروس شروع کر رہے ہیں، جیسے BRT سروس ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو محکمہ ہے، محکمہ ریلوے، اس کی NOC کی ضرورت ہوگی، اس کے اپروول کی ضرورت ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہی جو منصوبے ہیں جس کی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وابستگی ہے یا وفاقی محکموں کے ساتھ اس کا لنک ہے، تو اسی پر انہوں نے بات بھی کی ہو چیف منسٹر صاحب، پرائم منسٹر صاحب سے، کہ ہم جو ہے یہ پشاور میں یا صوبے میں یہ منصوبے شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ کی رہنمائی کی، آپ کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ضروری ہے کہ صوبے اور وفاق کے درمیان امانگی ہو اور ان کے درمیان ایک تعاون کا فقدان نہ ہو۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے ابھی جو آنے والے دن ہیں، اس میں یہ معلوم ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبوں کے درمیان جو محاذہ رائی وہ ختم ہوئی ہے یا نہیں۔ لیکن ابھی تک 1-2 دن میں جو ہے وہ چیف منسٹر کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا۔ لیکن اس سے قبل بھی چیف منسٹر نے یہ کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور نے، کہ ہم جو ہیں وہ صوبے کی مفادات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ سیاست اپنی جگہ، اختلافات اپنی جگہ، لیکن جو صوبے کی مفاد جب آئے گی تو ہم ہر کسی سے بات کریں گے۔ اور یہی بات بانی چیئرمین نے بھی بتایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو فری ہینڈ دیا ہے کہ وہ صوبے کے معاملات کے اوپر کسی سے بھی بات کرنے کے لیے وہ تیار رہیں۔ احتشام، آپ کو یاد ہے کہ یہ جو میٹرو ٹرین کا منصوبہ ہے یہ شروع کرنا چاہ رہے تھے پرویز خٹک صاحب بھی، اور پھر وہ نہیں کر سکے، اس وجہ سے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ریلوے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وفاق کے کنٹرول میں ہے۔ وفاقی حکومت نے یہ اجازت نہیں دی کہ جی آپ ہمارے ٹریکس جو ہیں یہ استعمال کریں۔ تو آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ یہ سیاسی کارڈ کھیلا ہے علی امین گنڈاپور نے؟ اگر وفاقی حکومت نے اس حوالے سے تعاون نہیں کیا تو پھر یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں ہم تو شروع کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وفاقی حکومت نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا اور انکار کر دیا زمین دینے سے یا ٹریک استعمال کرنے سے۔ جی فدا، پہلے بھی اسی طرح ہوا تھا۔ جیسے پرویز خٹک نے BRT شروع کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ شہریوں کے لیے ایک ٹرین سروس شروع کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے ببی یا چمکنی سے لے کر جو ہے وہ کینٹ ایریا تک ان کے پاس کافی زمین بھی پڑی ہے اور ٹریک بھی فارغ ہے۔ تو اس وقت جو خواجہ سعد رفیق تھے وفاقی وزیر ریلوے، تو انہوں نے یہ بقول پرویز خٹک کے انہوں نے ہمیں دینے سے، اپروول دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بات درست ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی کارڈ کھیلا ہو لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یا فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف اس کے لیے۔ تو اب یہ آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا جب یہ منصوبہ شروع کیا جائے گا یا اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی جائے گی، اور پھر پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ جو ہے سرکاری طور پر خط و کتابت شروع کی جائے گی۔ اس میں پھر یہ معلوم ہوگا کہ آیا واقعی یہ صوبائی حکومت جو ہے وہ اس منصوبے کو شروع کرنے کے لیے سنجیدہ ہے یا پھر جو ہے یہ سیاسی کارڈ کھیلا گیا ہے۔ لیکن جب تک اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار نہیں کی جاتی اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ باقاعدہ خط و کتابت کا سلسلہ شروع نہیں کیا جاتا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آیا یہ سیاسی کارڈ ہے یا نہیں، یا آیا جو صوبائی حکومت ہے وہ اس کو سنجیدگی سے لے رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے۔ ٹھیک، آتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب۔ یہاں پر اپوزیشن اور حکومت کے مابین سخت چپکلش جاری ہے۔ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، 2 اپریل کو احتشام سینٹ کا الیکشن ہے،
اور اس سے پہلے شاید حکومت نہیں چاہتی کہ اسمبلی کا اجلاس ہو اور پھر نئے جو ارکان ہیں جو مخصوص نشستوں پر غالباً 24 ارکان ہیں خواتین اور 2 اقلیت ممبرز بھی ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے عہدے کا یا اپنی رکنیت کا حلف اٹھائیں. اور اپوزیشن چاہتی ہے کہ الیکشن سینٹ الیکشن سے پہلے یہ مرحلہ ہو تاکہ یہ جو نئے ارکان ہیں یہ بھی سینٹ الیکشن میں اپنا حصہ ڈال سکیں. تو یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ فدا بالکل لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے کہ جو خواتین اور اقلیت کی مخصوص نشستیں ہیں اس پر حلف نہ لیا جا سکے. جو خواتین کے جو رہتے تھے 1-2 سیٹیں اس کی بھی الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور جو 26 نشستیں ہیں خواتین کی وہ اب ایوان میں پوری ہو گئی ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اجلاس نہیں بلایا جا رہا. تو آج جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کر دی گئی ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے سماعت کے دوران کلب کر رہا ہے اس کیس کو. جو اس سے پہلے کیس چل رہا تھا خواتین کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو پی ٹی آئی نے کیا ہوا تھا یا سنی تحریک نے, تو وہ اس کے ساتھ یہ کلب کر لے گا, دونوں ایک جگہ پر اس کیس کی سماعت کی جائے گی. تو آنے والے دنوں میں یہ دیکھیں پشاور ہائی کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن 26 تاریخ بھی مقرر کی گئی ہے میرا خیال ہے سماعت کے لیے. جی بالکل 26 تاریخ مقرر کی گئی ہے. لیکن اب دیکھنا ہے حکومت کی نیت کے اوپر کہ اگر پشاور ہائی کورٹ حکم دے دیتی ہے کہ جی اجلاس بلایا جائے اور خواتین سے حلف لیا جائے, اور جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ ماضی میں بھی اسی طرح کا ہوا تھا اور اجلاس تو طلب کر لیا گیا تھا لیکن جو ہے حلف نہیں لیا گیا تھا. تو حکومت جو ہے وہ ذہنی طور پر بالکل تیار ہے ہر طریقے سے آئینی اور قانونی راستے سے بھی نمٹنے کے لیے کہ اگر پشاور ہائی کورٹ حکم دیتی ہے تو اجلاس تو پھر توہین عدالت سے بچنے کے لیے بلانا پڑے گا, لیکن اجلاس نہیں کیا جائے گا. اس کے لیے یہ حکمت عملی بنائی گئی ہے کہ اگر اجلاس طلب کیا جاتا ہے تو حکومت چونکہ 2/3 اکثریت ان کے پاس ہے اور اپوزیشن کے پاس کورم پورا کرنے کے لیے وہ تعداد نہیں ہے, تو ہو یہ سکتا ہے کہ اپوزیشن حکومت جو ہے وہ اجلاس طلب کر لے لیکن کورم جو ہے اس کا مسئلہ ہوگا, اور جس کی وجہ سے لگ یہ رہا ہے کہ سینٹ کے اجلاس سے قبل جو ہے وہ خواتین حلف نہ اٹھا سکیں, سینٹ الیکشن سے پہلے خواتین حلف نہ اٹھا سکیں. اور یہ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب اجلاس شروع ہوگا تلاوت ہو جائے گی تو حکومتی رکن کوئی اٹھ کے کورم کی نشاندہی کرے گا, اور اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ 33 میرا خیال ہے تعداد چاہیے اور وہ ہے نہیں, تو اس طرح پھر اجلاس آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکے گا, حلف نہیں ہو سکے گا. بالکل حل نہیں ہو سکے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو حال ہے یہاں پر اسمبلی اجلاس کے علاوہ باقی کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی, اور جیسا کہ سینٹ اور صدارتی الیکشن کے لیے اس حال کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے لیے قرارداد کی ضرورت ہوتی ہے, ایوان سے اس کی منظوری لی جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی حکومت نے حکمت عملی تیار کر رکھی ہے. اگر اجلاس نہیں ہوتا اس میں قرارداد منظور نہیں کی جاتی اسمبلی کو بحیثیت پولنگ اسٹیشن استعمال کرنے کے لیے, تو پھر جو ہے وہ جرگہ ہال جو پرانا اسمبلی ہال ہے اس کو استعمال کیا جائے گا الیکشن کے لیے, اور اس کی بھی اسمبلی سیکریٹریٹ نے تیاری کر رکھی ہے. اگر اجلاس قرارداد منظور نہیں کی جائے تو پھر پولنگ جو ہے وہ جرگہ ہال میں ہوگا. اچھا, وہ جو گورنر خیبر پختونخوا نے فرمان جاری کیا تھا اسمبلی اجلاس بلانے کے حوالے سے, اور اس کے بعد پھر وہ اجلاس نہیں بلایا گیا, پھر اسمبلی سیکریٹریٹ نے رابطہ کیا تھا, رجوع کیا تھا محکمہ قانون سے, تو گورنر نے غالباً خاموشی اختیار کر لی اس معاملے پر, اور محکمہ قانون کی طرف سے کوئی جواب آیا؟ دیکھیں فدا, بالکل جب گورنر نے یہ خط لکھا ہے اور یہ فرمان جو ہے وہ لا ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دیا گیا تھا, تو اس کے بعد سے دونوں طرف سے تو نہیں, گورنر کی طرف سے یہ خاموشی ہے. جو لا منسٹر ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ گورنر کا یہ اقدام جو ہے غیر قانونی ہے, ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اجلاس بلایا جا سکے. لیکن چونکہ محکمہ لا کو جو ہے لا ڈپارٹمنٹ کو یہ بھجوایا گیا ہے تو اس کی طرف سے بھی اب سے کچھ دیر قبل میری بات ہوئی تھی اسمبلی سیکریٹریٹ سے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابھی تک جو ہے لا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جواب نہیں آیا, ہو سکتا ہے آج فرسٹ ورکنگ ڈے تو یہ کل تک جو ہے لا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ احتشام بشیر آپ کا. اور ناظرین, جو بھی اس حوالے سے نئی اپڈیٹس ہوں گی, جو بھی خیبر پختونخوا کے سیاسی معاملات میں, ظاہر ہے کہ نئی حکومت ہے, وفاق میں بھی نئی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں بھی نئی حکومت ہے, امکانات بہت زیادہ ہیں اور اتار چڑھاؤ اس سیاست میں, اور یہ جو صوبے اور وفاق کے معاملات ہیں ان میں آتے رہیں گے, نشو و فراز آتے رہیں گے. نئی اپڈیٹ سے آپ کو اسی طرح آگاہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا.